بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم ایک سورت پڑھتے ہیں جس کا نام سورت فاتحہ ہے، سورہ الحمدللہ ہے، اور اگر ہم مقتدی ہیں تو امام کا پڑھنا یہ مقتدیوں کا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا، پوچھنا۔ کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، بندہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سوال کرنے کا طریقہ بتا دیا، تعلیم دے دی کہ سوال کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جب بھی تم کسی سے سوال کرو تو اس کا طریقہ تمہارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، وہ طریقہ تمہیں آنا چاہیے۔ جب کسی سے کوئی چیز تم نے لینی ہے تو سیدھے ہی جا کر اس سے وہ چیز نہ مانگو، پہلے اس کی کچھ تعریف کرو، پھر اگر اس سے سوال کرو گے تو تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر شروع میں اللہ رب العزت نے بواسطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریفیں تو ہم دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی کرتے ہیں، دوست احباب کی کرتے ہیں، بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر تعریفیں تو صحابہ کی بھی کی ہیں، انبیاء کی بھی کی ہیں، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا باقاعدہ نام ذکر کیا ہے اور پھر ان کی تعریف کی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف کی ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں۔ اب کسی کو برداشت ہوتی ہے تعریف صحابہ کی تو کر لے، نہیں برداشت ہوتی تو نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام کے اندر تو یہ موجود رہیں گی، اور کبھی بھی اللہ کے کلام سے ان تعریفوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہ جائے، آج بعض لوگ اپنی باطنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس سے صحابہ کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا گستاخی کرنے والوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا انتخاب خود اللہ نے کیا ہے۔ جس طرح نبی کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ نبی کا چناؤ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا چناؤ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس وجہ سے کوئی آدمی عمل کی وجہ سے، اپنی نیکی کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکتا۔ تو صحابہ کو عمل کے اندر پرکھنا، عمل کے ترازو میں تولنا، یا صحابہ کو تاریخی کتابوں کی شکل کے اندر تولنا، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ صحابہ کو تولنا ہو تو قرآن کے اندر آ کر تولا جائے، قرآن کی شکل میں دیکھا جائے، پرکھا جائے۔ اس لیے کوئی آدمی جتنی چاہے محنت کر لے، جب اللہ کا انتخاب نہیں تو وہ صحابی نہیں بن سکتا، جس طرح کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے صحابی ہونے کا یا نبی ہونے کا
تو وہ دجال اور کذاب ہوگا، وہ دجال اور کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی اللہ رب العزت نے تعریفیں کی ہیں، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو بات ذرا سمجھ لیجئے کہ آج اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کی صلاحیت رکھنے والے کون ہیں اس میں؟ خود اللہ رب العزت۔ ہم کہتے ہیں یہ بلڈنگ بڑی شاندار ہے، مستری نے بہت اچھی بنائی ہے، انجینئر نے نقشہ بڑا شاندار بنایا ہے، تعریف انجینئر کی ہو رہی ہے، لیکن اس کو صلاحیت دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر کمالات بھرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت۔ انبیاء کے اندر کمالات رکھنے والے کون ہیں؟ خود اللہ رب العزت۔ تو اس لیے جتنی تعریفیں ہوں گی بالآخر کس کی طرف آئیں گی؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ تو اس لیے جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو مانگنے کے لیے کیا ہے؟ شروع کے اندر اس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کی زبان سے اپنی تعریفیں کہلا کر پھر آگے کیا فرمایا کہ مانگنا ہو تو جو مانگو۔ آگے بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ لیکن سیدھے راستے پر تو ہیں ہم، تب بھی تو نماز پڑھنے آئے، تب بھی تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تب بھی تو دینی مدارس سے علماء سے ہم نے تعلق رکھا ہوا ہے، ہدایت تو ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بڑا شاندار ترجمہ کیا، اس کی شاندار تفسیر کی ہے، چونکہ وہ بڑے مفسر قرآن ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں، نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما کہ جس راستے کو تو نے ہمیں دکھایا ہے اور ہم نے اس پر چلنا شروع کر دیا، اے اللہ مرتے دم تک یہ راستہ ہم سے چھوٹے نہیں، مرتے دم تک ہم اس راستے پر چلتے رہیں تاکہ مرنے کے بعد سیدھا جنت کے اندر پہنچ جائیں، تیرا دیدار کرنے لگ جائیں۔ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی انہوں نے یہاں پر کیا فرمایا کہ جب تو نے ہمیں راستہ دکھا دیا تو اب اس پر چلاتا بھی رہا، چلا بھی صحیح اسی پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے ہم راستے کے اندر کہیں بھٹک جائیں۔ اے اللہ ہمیں اسی راستے پر کیا کرتے رہنا؟ چلاتے رہنا۔ تو اس لیے یہ تفسیر بڑی شاندار کی ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اور کیسے کمال نہ کرتے، وہ تو پیغمبر کے صحبت یافتہ ہیں، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور خلیفہ راشد ہیں چوتھے نمبر پر۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ جو سیدھا راستہ جس پر ہمیں آپ نے ثابت قدمی دینی ہے، جس پر آپ نے ہمیں چلائے رکھنا ہے، یہ ہمارا اپنا انتخاب نہ ہو، بلکہ ان لوگوں کا انتخاب ہو جو حقیقت میں آپ نے ان لوگوں کے لیے انتخاب کیا کہ جن پر تیرے انعامات ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ کیا ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اے اللہ ان کی رفاقت، ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا ہے، اے اللہ ہمیں انہی کے راستے پر چلا دے کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور اے اللہ راستے میں چونکہ گمراہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیری لعنت ہوئی، جو راہ راست سے ہٹ گئے، اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک کر کے ان کے راستے پر نہ چل جائیں، ان سے ہمیں محفوظ فرمانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیا، مانگنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جب مانگنا ہو تو پہلے اس کی کچھ تعریف کی جائے۔ تو تعریف کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں وہ چیز عطا کرے گا
اس لیے جب آپ تنہائی میں بھی اپنی زبان کے اندر بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں تو کیا کہیں، اے اللہ تو تو بڑی شانوں والا ہے، اے اللہ تو تو بڑے کمالات کا مالک ہے، اے اللہ تیری طاقت بہت بڑی ہے، تیرے اختیارات بڑے وسیع ہیں، اے اللہ میری یہ چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اے اللہ تو چونکہ میں نے اپنی حیثیت سے مانگی ہے تو اپنی شان کے مطابق یہ چیز مجھے عطا فرما دے۔ اور اللہ سے مانگے تو بڑی چیز مانگا کریں، اور یہاں پر بڑی چیز کیا مانگی ہے؟ ہدایت پر استقامت، ثابت قدمی اور گمراہوں والے راستے سے حفاظت۔ اللہ رب العزت ہمارے سب کے حفاظت فرمائے، جیسے ہدایت پر ہمیں، اسلام پر ہمیں چلایا ہے، مرتے دم تک اللہ اسی پر ہمیں چلائے رکھے۔